نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس محترم منظور احمد وٹو صاحب، معزز خواتین و حضرات، آج کی اس نہایت اہم تقریب کے انعقاد پر میں ادارہ جنگ کی میر خلیل الرحمن سوسائٹی کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس بڑے وقیع موضوع پر بدلتے رہتے ہیں چہرے یہاں نظام نہیں، مختلف الخیال اہل فکر و دانش احباب کے خطابات سماعت فرمائے۔ اس موضوع کے حوالے سے بلا تمہید مجھے چند ضروری باتیں جو عرض کرنا ہے، ان میں سب سے پہلی بات، خود روزنامہ جنگ کے اشتہار میں دو جملوں کی صورت میں بلکہ دو سوالات کی صورت میں کہی گئی ہے، وہ یہ کہ قائد اعظم پاکستان میں کیسا نظام چاہتے تھے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے موجودہ صورتحال کیا ہے۔ پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا، اس کے قیام کے عوامل اور محرکات کیا تھے، بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے تن من دھن کی اور وطن کی عزت و آبرو کی بے شمار قربانیاں اور ان قربانیوں کی انمٹ داستان کیوں رقم کی، وہ قربانیاں کیوں دیں، پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا۔ آج یہ سوال خود متنازع بنا دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اس قوم کی کیا ہوگی کہ وہ چیز جو طے شدہ تھی وہ متنازع ہو گئی ہے، مبہم بنا دی گئی، اور قائد اعظم کے مختلف خطابات، ان کے مختلف سٹیٹمنٹس کے حوالہ جات اور مختلف تاریخی ریفرنسز کی غلط تعبیرات اور تعویلات کی روشنی میں ہر کوئی اپنا اپنا زاویہ نگاہ قیام پاکستان کے مقصد کے حوالے سے قوم کے ذہن پہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی حوالے اور کسی بھی اور ریفرنس کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑا حوالہ اور سب سے بڑا معتبر اور معتمد ریفرنس خود قرارداد مقاصد ہے، آبجیکٹو ریزولوشن، جو اس وقت پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور وہ آئین کا پریمبل ہے، جو دستاویز دستوری اور آئینی اعتبار سے اہم ترین دستاویز ہے۔ اس نے قیام پاکستان کے بعد اس میں کون سا نظام رائج ہوگا، اس نظام کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کے بنیادی خطوط کیا ہوں گے، ان سوالوں کا غیر مبہم، واضح اور اٹل جواب فراہم کر دیا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امر طے ہو گیا تھا کہ پاکستان کس نظام کے تحت چلنا ہے، اس پر کسی دوسری رائے کی گنجائش نہیں۔ میں اس پریمبل میں سے جو قرارداد مقاصد ہے، اس کے صرف اس وقت 2 جملے پڑھ رہا ہوں اور 2 پھر آگے
اپنی گفتگو کے ریلیونس میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد کس نظام کا نقشہ پیش کرے گا، یہ چیز ان الفاظ میں طے کر دی گئی، جس کا پہلا جملہ یہ ہے، یہ کہہ کر whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust۔ پاکستان کی اسلامی ریاست کی جو حیثیت ہے اور اس کے اقتدار اعلیٰ کی جو سیاسی حیثیت ہے، نیابت کی اور امانت کی، اس کو تو اس جملے میں مقرر کر دیا گیا۔ اس جملے نے پاکستان میں رائج کیے جانے والے قائد اعظم کے اور تحریک پاکستان کے قائدین کے فکر کے مطابق پاکستان میں رائج کیے جانے والے نظام کی بنیاد رکھ دی۔ اس کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا گیا، wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ توجہ طلب ہے، اور اہل علم و دانش خاص طور پہ اس پہ توجہ کریں، چونکہ ہمارے بہت سے جمہوریت پسند لیڈر اس ریفرنس کو تو دیتے ہیں مگر پریمبل کے اگلے جملے کو ریفر نہیں کرتے۔ یہاں سے کنفیوژن ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے مطلب کی بات لے اڑتا ہے، اور پاکستان کا تصور ایک کلیت اور ٹوٹیلٹی کے طور پہ نئی نسل کے سامنے نہیں آتا۔ دوسرا جملہ ہے wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قائد اعظم نے پاکستان کی جو جد و جہد کی اور پاکستان کا قیام جو معرض وجود میں آیا، اس کا مقصد، غرض و غایت اور ہدف کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس واضح مقصد کے بیان ہو جانے کے بعد جو نظام کے بنیادی خطوط کو بھی متعین کر رہا ہے، ہمیں فردر کسی رائے زنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس نظام سے انحراف کیا ہے، اور انحراف کے نتیجے میں جو کچھ ہم نے کیا، اس گفتگو کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، مگر اس مختصر وقت میں میں صرف دو پہلوؤں کو لے رہا ہوں، سیاسی پہلو اور اقتصادی پہلو۔ جب ہم اس گفتگو کے سیاسی پہلو کی طرف آتے ہیں تو اس بنیادی مقصد سے انحراف کے بعد 50 سال بیتنے کو ہیں۔ سیاسی لحاظ سے ہماری کارکردگی کا اس وقت ماحصل کیا ہے؟ یہ کہنا کہ یہاں الیکشنز نہیں ہوئے، ایک وقت تھا جب یہ کہنا درست تھا، مگر اب تو الیکشنز متعدد بار ہو چکے ہیں اور بار بار ہو چکے ہیں۔ ملک میں جو انحراف ہوا اس کے نتیجے میں ملک میں آج تک پولیٹیکل سسٹم پنپ نہیں سکا، سوسائٹی کو آج تک پولیٹیکل کلچر نہیں دیا جا سکا، سیاسی جماعتوں کو آج تک پولیٹیکل بیلیفز نہیں ملے، سیاستدانوں اور لیڈروں کو آج تک پولیٹیکل بیہیویئر نصیب نہیں ہوا، اور عوام کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن میسر نہیں آ سکی۔ پولیٹیکل بیہیویئر تقریروں میں ہے، بیانات میں ہے، اخبارات میں ہے، مگر عمل اور کردار میں نہیں ہے۔ سیاسی لیڈروں کے درمیان، سیاسی نمائندوں کے درمیان ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ اسباب میں تمہیدی گفتگو کی طرف زیادہ جانے کی بجائے اشارہ کرتا ہوا بنیادی چیزوں کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو چہرے بدلتے رہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ اخبار جنگ نے یہ جو عنوان قائم کیا ہے یہ چیلنجبل نہیں ہے، یہ درست ہے۔
اور ہم میں سے کوئی اس جرم کے مقابلے میں اگر اس کی کوئی ذمہ داری نظام کے بدلنے میں بنتی تھی یا بنتی ہے وہ دفاع نہیں کر سکتا. لیڈرز بھی اور قوم دونوں ایک ہی کٹہرے میں مجرم کی حیثیت سے سر جھکا کے کھڑے ہیں. اس ملک میں یقیناً چہرے بدلے اور نظام بدلنے کی کوشش نہیں ہوئی. یہ بی ڈی سسٹم کا کبھی آ جانا یا کبھی ڈائریکٹ الیکشنز کا ہو جانا, کبھی انڈائریکٹ الیکشنز کا ہو جانا, کبھی بیسک ڈیموکریسیز کا آ جانا, اس کو نظام بدلنے کی اٹیمپٹ نہیں کہتے. نظام بدلنا کسے کہا جاتا ہے, میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. نظام نہ بدلنے کے جو بنیادی اسباب رہے ان میں سب سے بڑا سبب یہ کہ اقتدار پر اور نظام حکومت پر گزشتہ 48 برس میں ہمیشہ جاگیردار, سرمایہ دار اور فوجی ڈکٹیٹر مسلط رہے. ڈاکٹر قادر مکسی صاحب کی اور کئی باتوں سے مجھے اختلاف ہے, مگر اس بات سے اتفاق ہے کہ اس ملک کی اقتدار پر, زمام حکومت پر اور سیاسی قیادت پر ہمیشہ جاگیردار, سرمایہ دار, وڈیرے اور ڈکٹیٹر مسلط رہے اور نظام کا بدلنا کبھی ان کے مفاد میں نہیں ہے. ادارہ جنگ نے اپنے اشتہار میں وہ چہرے لگائے ہیں, شاید یہاں بھی ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ان چہروں کو پہچانیں. کوئی چہرہ ایسا ہے جو جاگیرداروں سے نہ ہو, جو سرمایہ داروں سے نہ ہو یا فوجی ڈکٹیٹروں سے نہ ہو. یہ ہماری 48 سال کی تاریخ ہے, یہ ہماری 48 سال کی تاریخ ہے. یا زمام اقتدار ہمیشہ فوجی کسی نہ کسی ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں رہی. اگر الیکشن آیا تو جاگیردار مسلط ہو گئے, جاگیردار گئے تو سرمایہ دار مسلط ہو گئے. اقتدار ایک لونڈی کی طرح بکتی ہوئی, مارکیٹ میں بکتی ہوئی لونڈی کی طرح کبھی جاگیرداروں کی جھولی میں رہی, کبھی سرمایہ داروں کی جھولی میں رہی. اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی جنگ کسی نظام کے بدلنے پر نہیں, کسی غریب کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں, کسی جمہوریت کے لیے نہیں, کسی ملک کے معاشی استحکام کے لیے نہیں, کسی بیوہ اور کسی یتیم بچی کے سر کے دوپٹہ لانے کے لیے نہیں, کسی کی لٹتی ہوئی عزت کو بچانے کے لیے نہیں, کسی کو اس ملک میں مساوات دینے کے لیے نہیں, کسی کو ترستے ہوئے بنیادی حقوق دلانے کے لیے نہیں. اگر کوئی سرمایہ دار بھی دھکے کھا رہا ہے تو صرف کرسی پر دوبارہ جانے کے لیے, اور جاگیردار بھی مر رہا ہے تو دوبارہ اقتدار پر قابض ہونے کے لیے. واقعہ یہ ہے کہ حزب اقتدار یا حزب اختلاف, ان میں نظام پر تو اختلاف ہی نہیں ہے, وہ نظام پر متفق ہیں. دو چیزوں پر ان کا اتفاق ہے, اتنا بڑا اتفاق کہ پوری امت کا شاید کسی مسئلے پر اتنا نہ ہو سکے. دو چیزوں پر. ایک اس بات پر اتفاق ہے کہ دین اور شریعت نہ آنے پائے, دین اور شریعت نہ آنے پائے, مگر طریقے جدا جدا ہیں. ایک نے تو نعرہ ہی نہیں لگایا دین کا اور شریعت کا, اس نے تو دین اور شریعت کے نام پہ قوم کو دھوکہ نہیں دیا, اس نے غریب عوام کے نام پہ دھوکہ دیا ہے, اس نے جمہوریت کے نام پہ دھوکہ دیا ہے. اس کا طریقہ واردات کچھ اور تھا, مگر ایک طبقہ وہ ہے جس نے ہمیشہ دین کی بات کی, شریعت کا نعرہ لگایا. اور معذرت کے ساتھ اس ملک کی مذہبی جماعتیں چھوٹی اور بڑی برائی کے چکر میں پڑ کے اسی برائی کو بڑا برائی بناتی رہیں اور آج اس کے ساتھ جانا قبول نہیں کرتی. 90 کا الیکشن تھا, میں آج وہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور اخبارات کے ہمارے صحافی حضرات اور اہل علم و دانش موجود ہیں. 90 کا الیکشن ذرا زمانہ یاد کیجئے. اس ملک میں جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے, یہ جاگیردار, وڈیرے, سرمایہ دار پوری قوم کو اور اس ملک کی نام نہاد بعض مذہبی قیادتیں بھی اپنے اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے اگر مذہبی قیادتوں کا بس چلے تو وہ ایمان اور کفر کی جنگ کا سما پیدا کر دیتے ہیں. جیسے جو ان کے ساتھ ہے وہی مومن ہے, جو ان کا مخالف ہے وہ کافر ہے. اور سیاسی مفاد پرست اس ملک دشمن اور ملک مفاد پرست کی تقسیم کر کے ہمیشہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں. اس ملک کی شاید ایک آدھ کے سوا موسٹلی مذہبی جماعتیں اس وقت ایک دھڑے میں شامل ہو گئی تھی. اس وقت ایک طرف IGI بن گئی تھی اور نام نہاد 9 ستارے تھے, ایک طرف PDA تھا, ادھر جمہوریت کی بحالی کا نعرہ تھا, ادھر شریعت لانے کا نعرہ تھا. ساری جماعتیں ون وے اور دی ادر کوئی چھوٹی برائی سمجھ کر,
کوئی 2-2, 3-3 سیٹوں کی خیرات لینے کے لیے, کوئی اسمبلی میں اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا. ملک میں صرف ایک پاکستان عوامی تحریک تھی جس نے کہا دونوں بجی کے بت ہیں, ہم کسی کے ساتھ شامل نہ ہوں گے. مگر پاکستان عوامی تحریک الیکشن اس لیے جیت نہ سکی کہ اس کے ساتھ جاگیردار نہ تھے, اس کے ساتھ سرمایہ دار نہ تھے, غنڈے نہیں تھے, دہشت گرد نہیں تھے, بدمعاش نہیں تھے, اس کے ساتھ سمگلر نہیں تھے, اور اس کے ساتھ لوگوں کو اقتدار سے ہٹانے والے اور چڑھانے والے نہیں تھے. 93 کے الیکشن کے نتائج آپ کے سامنے. حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی جنگ ہزار مسائل پر ہو سکتی ہے, مگر ایک پر متفق ہیں کہ شریعت نہ آنے پائے. مگر وہ طبقہ جس نے شریعت کا نام لیا تھا, حافظ حسین احمد صاحب بجا طور پہ فرما رہے تھے کہ 2/3 اکثریت ان کے پاس تھی. عورت کی حکمرانی کے خلاف ویویلا مچانے والے میں بھی جائز نہیں سمجھتا, عورت کی حکمرانی کو میں خود جائز نہیں سمجھتا. مگر میرا سوال یہ ہے, اس مسئلے پر اپوزیشن میں آئیں تو ویویلا مچائیں, لوگوں کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلیں, اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کو تختہ مشق بنائیں. جب اقتدار کا تخت تمہارے پاس تھا, 2/3 اکثریت تھی, اور بغیر کسی رکاوٹ کے آپ ترمیم منظور کرا سکتے تھے, اس وقت شریعت کہاں گئی تھی؟ اور بڑے بڑے شریعت کے علمبردار ساتھ تھے. شریعت کے نافذ نہ ہونے پر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا, جب اپنے مفادات پہ لات پڑتی ہے تب جھگڑا ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ کی شریعت عزیز نہیں ہے, اپنے مفادات عزیز ہیں. تو ایک اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کا اپنی حقیقی روح کے ساتھ نفاذ نہ ہو, اور اگر ہو تو دجل و فریب کے نام پر, کوڑوں کی شریعت جس میں حقوق کا نام نہ ہو, امتیازات کی شریعت جس میں مساوات کا نام نہ ہو, خالی نام نہاد عدالتوں کی شریعت جس میں اختیارات کا نام نہ ہو. اس طرح کی شریعت سوٹ کرتی ہے, وہ 10 برس کیا 100 برس بھی چل جائے تو رہتا سہتا وقار شریعت کا جاتا رہے گا. ایک اس پر اتفاق ہے کہ شریعت نہ آئے, ایک اس پر اتفاق ہے کہ نظام نہ بدلے. ان دونوں کی بقا اس میں ہے کہ نظام نہ بدلے. ریزن اس کی ہے, جاگیردار, سرمایہ دار اور فوجی ڈکٹیٹر تینوں کی نفسیات ایک ہے, اور تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی ہے. حقانی صاحب, تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی پر قائم ہے. جاگیردار اس کا براٹ اپ ایسے ماحول میں ہوا ہے, اس کی نفسیات نے نشو و نما ایسے ماحول میں پائی ہے کہ اس نے جس بیٹی کو پسند کیا اس کو اٹھا لیا. اسے قوم کی بیٹی کی عزت, اپنی بیٹی کی عزت دکھائی نہیں دیتی. جس نے سر اٹھایا اسی کی چوری کروا دی, اسی کو اغوا کروا دیا, قتل کروا لیا. وہ جاگیردار جس کی نفسیات اس ماحول میں بنی ہے, جب وہ پورے ملک کا اقتدار لیتا ہے تو وہ پورے ملک کو اپنی جاگیر کے طور پہ چلانا چاہتا ہے, یا پورے ملک کو اپنی جاگیر کے طور پہ چلانا چاہتی ہے. دونوں صورتیں ہوتی. سرمایہ دار اس کی نفسیات یہ ہے, وہ پورے ملک کو اپنی انڈسٹری کے طور پر اور فاؤنڈری کے طور پہ چلانا چاہتا ہے, پورے ملک کو انڈسٹری بنانا چاہتا ہے. اس لیے کہ سرمایہ دار نے پوری زندگی ایک ہی سبق سیکھا ہے, ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ دنیا کا کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا, اور کوئی کام ایسا نہیں جو پیسہ لگائیں تو ہو نہ سکے. ایک ہی اصول ہے اس کا, وہ ہر ایک کو خریدنا جانتا ہے, ایک چپراسی سے لے کر بجلی کے لائن مین تک, ایک آئی ٹی او سے لے کر انکم ٹیکس کے کمشنر تک, اس نے ہر ایک کو پیسے سے خریدنا سیکھا ہے. جب وہ ملک کے اقتدار پہ آتا ہے وہ سارے ادارے پیسے سے خریدنا چاہتا ہے, اس سے پورے کے پورے ملک کا سسٹم تباہ و برباد ہوتا ہے. اس کے ذہن میں بھی جمہوریت کی نفی ہے. اور فوجی ڈکٹیٹر اس نے بھی زندگی بھر ایک ہی بات سیکھی ہے کہ جو حکم دوں آگے نو کی کسی کو جرت نہ ہو. جب وہ اقتدار پر آتا ہے تو وہ پورے ملک کو بٹالین کی طرح چلانا چاہتا ہے. 48 سال میں ملک کی زمام اقتدار بدل کے ان 3 طبقات میں رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ چہرے ہی بدلتے رہے ہیں, نظام نہ بدلنا تھا نہ بدل سکا, اور نہ بدلے گا جب تک اقتدار کی کرسیوں پر جاگیردار, سرمایہ دار, وڈیرے قابض ہیں.
اس وقت تک اس ملک کی تقدیر، اس ملک کا نظام، اس ملک کے غریب کا مقدر کبھی بدل نہیں سکتا۔ اگر غریب کو اپنا مقدر بدلنا ہے تو اقتدار ان سے چھیننا ہوگا، ان ایوانوں سے ان کو نکالنا ہوگا۔ حاضرین محترم، اس لیے تینوں طبقات، حاضرین محترم، انقلاب نعروں سے بھی نہیں آئے گا، انقلاب خون مانگتا ہے، خون مانگتا ہے، انقلاب قربانیاں مانگتا ہے۔ ایران کی انقلابی جنگ میں انقلابیوں کی جنگ ایک شہنشاہ سے تھی، پاکستان میں انقلاب چاہنے والوں کی جنگ 1000 شہنشاہوں سے ہے، 1000 شہنشاہوں سے ہے۔ آپ کو جد و جہد کرنی ہے۔ تینوں طبقات بنیادی طور پر، پہلی بات میں نے یہ کہی کہ جمہوریت کی نفی پر ان کی سوچ استوار ہے، تو وہ کوئی نظام جس میں جمہوریت ہو اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے، وہ ان کے بنیادی مزاج کے خلاف، وہ مس فٹ ہیں اس میں۔ اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ کہ یہ تینوں طبقات بنیادی طور پر کسی جمہوری نظام کے ہی نہ قائل ہوتے ہیں نہ پابند ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو نظام پاکستان کا آئین اور قرارداد مقاصد یہاں لانا چاہتا ہے وہ تو مانگتا ہے ایکویلٹی، وہ نظام ایکویلٹی مانگتا ہے۔ وہ 2 جملے جو میں نے عرض کیا تھا بعد میں کوٹ کروں گا، وہ نظام کہتا ہے wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status۔ وہ تو غریب و امیر کے سٹیٹس کی برابری مانگتا ہے۔ ایک ڈکٹیٹر، ایک جاگیردار، ایک سرمایہ دار ایک غریب کو جو اپنے ساتھ پیڑے اور چارپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ برابر سٹیٹس کا ماحول مہیا کر سکتا ہے؟ Equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, subject to law and public morality, or wherein the independence of the judiciary shall be fully secured۔ نظام تو یہ ہے جو پاکستان کے لیے دیا گیا تھا، اور یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پہ اس طبقے کے مزاج کے، طبیعت کے منافی ہیں جو ہمیشہ اس ملک کے اقتدار پر قابض رہے، اس لیے نظام نہ بدلا۔ جو نظام اس ملک میں رہا، اور یہ اس وقت تک بدل نہیں سکتا جب تک نظام انتخاب نہیں بدلتا، یہ بنیاد ہے۔ کسی ریفارم سے، کسی قسم کی اصلاحات سے چہرے بدل سکتے ہیں، حکومتیں بدل سکتی ہیں، مگر نظام نہیں بدل سکتا، چونکہ اس کی بنیاد اس کا الیکٹورل سسٹم ہے۔ اس نظام انتخاب میں جتنا کرپٹ، جتنا غلیظ اور جتنا تباہ کن نظام انتخاب ہمارا اس نتیجے اور نوبت اور حالت کو پہنچ چکا ہے، روئے زمین پر کسی ریاست کی حالت یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب الیکشنز ہوتے ہیں، ہم الیکشنوں کے بار بار کروانے پر تو زور دیتے ہیں، مگر کبھی اس پر بھی توجہ دی کہ الیکشنوں کے نام پہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ سرکس ہوتی ہے، میلہ ہوتا ہے، منافقت اور فریب کے لبادے ہوتے ہیں، لالچ، دھونس، دھمکی، دھاندلی، جھوٹے وعدے، بددیانتی، غنڈہ گردی ہوتی، کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، اور تنخواہ یافتہ کارکنوں کی فوج ظفر موج گلی گلی کوچا کوچا آ جاتی، امیدواروں کے بینر ہوتے ہیں، پوسٹر ہوتے ہیں، مخالف امیدوار کی کردار کشی ہوتی، بیرون ملک کے ماہرین آتے ہیں، لباس پہننا بھی بتاتے ہیں، تقریر کا ڈھنگ بھی بتاتے ہیں، میک اپ بھی بتاتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں۔ یہودی لابیز کرائے پہ لی جاتی ہیں جو وہاں لانچ کرتی ہیں، امریکہ کی کانگریس میں ان کی مہم، جو انگلینڈ میں مہم، لابیز بنتی ہیں، اربوں کروڑوں